السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم دوستوں اور ساتھیوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے گوونڈی کے اس مشہور اور گنجان علاقے میں، جہاں پر آپ نے محنت و مشقت کر کے اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی باتوں کو بیان کرنے پھیلانے کے لیے اللہ کا ایک گھر تعمیر کیا، اس علاقے میں پہلی بار میں آیا. یہ محنت، یہ مشقت اور ان کاموں کو دیکھ کر بڑی بےحد خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی، ذمہ داروں کی محنتیں قبول فرمائے اور اس نیک عمل کو ان کی نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. آنے میں جو تاخیر ہوئی اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ جب آدمی راستہ نہیں جانتا تو ادھر گھمائیں گے ادھر گھمائیں گے، جس سے پوچھیں گے وہ کہے گا آگے چلے جاؤ، دائیں چلے جاؤ، بائیں چلے جاؤ. تو ورنہ میں جس لحاظ سے نکلا تھا اپنے گھر سے کہ مغرب کی نماز یہاں پڑھنی ہے، تو تاخیر کی وجہ یہ بھیڑ بھاڑ اور راستوں کا نہ جاننا. حالانکہ بہت فاصلہ نہیں ہے کرلا سے اور یہاں اس علاقے کا. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ مغرب سے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. موضوع ہے رشتہ داری کی اہمیت، اس کا مقام اور مرتبہ. رشتہ داری کا تعلق حقوق العباد سے ہے. حقوق دو طرح کے، ایک ہے حقوق اللہ. تو اللہ کا جو حق ہے، بندہ اگر اس میں غفلت کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے. شرک کے علاوہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جب سچی توبہ کرے گا، وہ لوٹے گا تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسرے گناہوں کو ان میں بعض بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں. نیکیاں اور بھلائی کرنے کی وجہ سے بعض کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، اور اگر بغیر توبہ کے بھی مر گیا، شرک نہیں ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کا دروازہ بڑا وسیع ہے. وہ اللہ اور بندے کے درمیان وہ معاملہ ہے کہ بندہ اللہ کے حق کو ادا کرنے میں جو کمی کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ جیسے چاہے گا اپنا معاملہ کرے گا. لیکن بندے پر اگر کوئی حق ہے، جس کو کہتے ہیں حقوق العباد، تو جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی نماز، روزے، زکوٰۃ کا پابند ہے، کسی کا حق لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی نماز، اس کی زکوٰۃ، اس کا روزہ کسی کا حق مارے ہو تو اس کی بخشش نہیں ہوگی اس سے، جب تک وہ بندہ نہیں معاف کر لے گا. اسی لیے پرانے زمانے میں، آج بھی دیہاتوں میں ہے کہ جب کوئی بیمار پڑتا، مرنے کے قریب ہوتا، لوگ اس سے کہتے کہ بھائی کہا سنا معاف کیجئے، میری غلطیاں معاف کیجئے. یہ چیزیں اس بات کی دلیل تھی کہ لوگوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، آخرت کے حساب کتاب کی فکر ہے. ابھی صورتحال تو ایسی ہو گئی کہ کسی کے بارے میں اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ مریض چند دن کا مہمان ہے، جیسے کینسر کی بات صورتحال ایسی ہوتی ہے
کہ طبی لحاظ سے ڈاکٹر کہے گا 2 مہینہ 3 مہینہ اس کیس میں آدمی زندہ رہتا ہے، وہ ٹھیک ہے، اللہ اپنی رحمت سے اسے 2 سال زندگی دے دے، 10 سال دے دے، لیکن طبیب میڈیکل لحاظ سے بتا دیتا ہے کہ اس مرض میں اتنے دن یہ چل سکتے ہیں۔ گھر والے کیا کریں گے؟ رشتے دار اس بیماری کو چھپا لیں گے، مریض سے نہیں بتائیں گے، ارے اٹیک آ جائے گا، مر جائے گا، حالانکہ بتا دینا چاہیے کہ بھائی دیکھو یہ صورتحال ہے، میڈیکل لحاظ سے اتنے دن تک تم چل سکتے ہو، باقی اللہ کی رحمت تمہیں جتنے دن تک زندہ رکھنا چاہے رکھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسے اپنی موت، اپنی آخرت یاد آئے گی، لوگوں سے گناہوں کی غلطیوں کی معافی تلافی کر لے گا، اپنی اولاد کو نصیحت کر لے گا، وصیت کر لے گا، حقوق کس کو دینا ہے وہ سب بتا دے گا، سمجھا دے گا۔ آج صورتحال الگ ہو گئی بالکل، آدمی عیادت بھی روٹینی طور سے کرتا ہے، جنازے میں شرکت بھی روٹینی طور سے کرتا ہے۔ آپ اس بیمار کے ساتھ ہمدردی کی سب سے پیاری شکل ہے، اچھا ایسا بھی نہیں کہ بیماری کو بالکل ڈرا کر کے، خوف دلا کر کے اس کو بتایا جائے، ہر آدمی سوچ بوجھ رکھتا ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے، لیکن وضاحت کر دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی بھائی کے ساتھ کسی کا کوئی ظلم ہو، لین دین ہو، حقوق کی ادائیگی میں کمی ہو، تو اس دن کے آنے سے پہلے اپنا معاملہ صاف کر لو، جس دن مال و دولت کام نہیں آنے والی چیز ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں کسی کا حق ہڑپ کر لیا، اپنی زبان سے کسی کی عزت و آبرو کو اچھال دیا، رشتہ داروں میں یہی سب مصیبتیں ہیں نا، سامنے ہمدرد بنے رہیں گے، پیٹھ پیچھے رشتے کاٹ دیں گے، بیٹے کا رشتہ کاٹ دیا، بیٹی کا کاٹ دیا، اور جب رشتہ طے ہوتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے تو اس کے بڑے سگے رشتے دار ہیں، ان کی رپورٹ بڑی پکی ہوگی۔ ارے ڈبل چہرے انسانوں کے پاس ہو گئے، کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنا، کسی کا حق ہڑپ کرنا، کسی کو اپنے سے کمتر اور حقیر جاننا، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ 2 چیزیں ہیں ہنسی مذاق میں، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ہنسی مذاق کرنا، اس کی شریعت میں گنجائش ہے، مجلس میں ہنسی مذاق ہو جائے کوئی بات نہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا، کہ مذاق اڑا دو، لوگ ہنسی مذاق کرو، اس کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے۔ تو مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں فرق ہے۔ مذاق آدمی دل لگی کے لیے کرتا ہے، کہ آدمی حقیر نہیں سمجھتا، برابر ہی سمجھتا اپنے ایک دوسرے کو، لیکن جو مذاق اڑاتا ہے وہ ایک دوسرے کو حقیر سمجھ کے مذاق اڑاتا ہے، وہ چیز بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک کو تم سے بہتر ہو۔ مذاق کرنا اس کی تو دلیلیں ملتی ہیں، جیسے بڑی مشہور روایت آپ سنتے ہوں گے، کھجور کھا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی بھی موجود تھے، تو اب کھجور اگر رکھی ہے ظاہر سی بات ہے اس کا بیج سامنے رکھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھایا اور بیج جو ہے حضرت علی کے سامنے رکھ دیا، تو بعد میں بطور مذاق کہتا ہے علی تم نے اتنا کھا لیا دیکھو، تو حضرت علی نے کہا کہ میں بیج نہیں کھاتا۔ تو یہ ایک دل لگی ہنسی مذاق جائز ہے، لیکن کسی کو حقیر سمجھنا اللہ کے نزدیک حرام ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ رشتے ناتوں میں جب کوئی آدمی خوشحال ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، شروعات زمین سے سب کی برابر ہوتی ہے، اللہ نے رزق تقسیم کیا ہے، کسی کی روزی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، تو اب جب مال و دولت کی فراوانی ہو گئی تو سب سے پہلے آدمی سوچتا ہے کہ میرے رشتے دار میرے آگے آ جائیں، جھک جائیں، لائن لگا لیں، اپنی مجبوری بیان کریں۔
اور رشتے داروں کو زیر کرنا، نیچے دکھانا چاہے گا، یہ چیزیں حرام ہیں. اور رشتے ناطے کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دن جس دن مال و دولت کام نہیں آئے گا، اس دن کے آنے سے پہلے اپنا معاملہ دنیا میں حل کر لیا کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سے پہلے تم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر دو. اس دن جب انصاف کا ترازو قائم ہوگا تو سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی کو سینگ مارا ہوگا تو اس کا بھی حساب ہوگا. کتنی باریکی سے حساب ہوگا آپ اندازہ کیجیے. کوئی چیز اللہ کی نگاہوں سے چھپی نہیں ہے. وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. ہر انسان کا نام عمل اس دن اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا. جیسے آئی کارڈ آپ لٹکاتے ہیں، کمپنی کا آئی ڈی لٹکاتے ہیں، پوری زندگی کا نام عمل آپ کے گردن میں لٹکا دیا جائے گا. کسی کا نام عمل ایسا نہیں کہ ایک کارڈ میں رہے گا. یا آپ اگر اپنی زندگی کا حساب لکھنا چاہیں، ایک بچہ 1 سال کی بک تیار کرتا ہے تو پورا بیگ بھر جاتا ہے. آپ کے جی سے گریجویشن تک خالی اپنی بک تیار کریں گے تو ڈھو نہیں پائیں گے اس کو. لیکن نئی ٹیکنالوجی جو آئی، ایک چھوٹی سے میموری میں آپ دیکھیں پوری لائبریری آ جاتی ہے. یہ نئی ٹیکنالوجی اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے کہ جس طرح ایک بڑی لائبریری کئی ہزار اور لاکھ کتاب چھوٹی سی میموری میں آ جاتی ہے. انسان کا دماغ یہاں تک پہنچ گیا تو وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے وہ ہماری گردن میں نام عمل کیسے نہیں لٹکا سکتا؟ اس کی کیا شکل ہوگی، اس کا علم اس کے پاس ہے. لیکن یہ چیز اچھی طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ ہر انسان کا نام عمل اس کے سامنے ہوگا. کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنی کتاب، اپنا ریکارڈ، اپنا دفتر پڑھو. تمہارے حساب کتاب کے لیے یہ کافی ہے. انسان پریشان ہو جائے گا، کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ تو بڑا عجیب و غریب اور نرالا دفتر ہے جس نے چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ساری چیزوں کو شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے. یہ اس دن کی صورتحال ہوگی. دنیا میں کوئی بھی عمل انسان کرے اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہتا. اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. لوگوں کی امانتیں واپس کر دو. امانت کیا ہے؟ امانت 2 طرح کی ہوتی. ایک ہے کسی نے آپ کے پاس سفر کے پہلے کچھ مال و دولت، پیسہ، گھڑی، زیور رکھ دیا، بھائی میں گاؤں جا رہا ہوں، میرا گھر بند رہے گا، یہ میری امانت رکھ دو. جب بینکوں کا سسٹم نہیں تھا تو لوگ سونے، چاندی یا نقدی بھی جس پر اعتماد کرتے رکھ دیتے تھے، سفر سے آ کر واپس نہیں لیتے تھے. ایک تو امانت یہ ہوئی جس کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. امانت کی دوسری جو صورت ہے، کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی تو مجلس کی باتیں امانت ہوتی. مجلس کی بات باہر نہیں پھیلانی چاہیے، وہ امانت ہوتی. امانت کی اسی دوسری صورت کی ایک اور شکل ہے، کسی نے آپ سے مشورہ لیا کہ بھائی میں فلاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں،
फला प्रॉपर्टी का सौदा करना चाहता हूं, मशवरा आपसे पूछा। अब आपने कहा यार ये तो रिश्ता बड़ा अच्छा है, घुमा फिरा के उसको फाश कर दिए वक्त से पहले, ये प्रॉपर्टी का सौदा खुद ही कर लिया, किसी और से करवा दिए, तो ये अमानत में खयानत है, ये अमानत में खयानत है। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुस्तशार मुअतमन, जिससे मशवरा तलब किया जा रहा है, लिया जा रहा है, उसकी हैसियत एक अमानतदार की होती है। मशवरे की बात अमानत है, मशवरा बाहर नहीं जाना चाहिए। अल्लाह हुक्म देता है कि अमानतों को लौटा दो, यहां तक कि अगर दुश्मन का मामला फैसला है तुम्हारे से, किसी ऐसे आदमी का जैसे तुम्हारे दुश्मनी है, तो फैसला करने में दुश्मनी मत निकालो, बल्कि फैसला अदलो इंसाफ के साथ करो। फैसले में इंसाफ देखो। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। तुम अदलो इंसाफ से काम लो, और ये अदलो इंसाफ तक़वा से ज्यादा करीब है। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया वइद अखदना मीसाक बनी इसराइल ला तअबुदून इल्लल्लाह, हमने बनी इसराइल से अहद पैमान लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत मत करना। वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। रिश्तों में सबसे आला रिश्ता वालिदैन का होता है। वदिल कुर्बा, और फिर दूसरे जो रिश्तेदार हैं करीबी, उनके हुकूक अदा करना। वल यतामा वल मसाकीन, यतीमों के हुकूक अदा करना, मिस्कीनों के हुकूक अदा करना। वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, और लोगों से भली बात और अच्छी बात कहना, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करते रहना। इस अहद व पैमान का अल्लाह ने जिक्र किया है। किसी से भली बात कैसे की जाए, किसी को कैसे कोऑपरेट किया जाए। आमतौर से आदमी सोचता मुझे इससे क्या लेना देना है, लहजा तीखा हो गया, सुनी अनसुनी कर दिया। इलेक्शन होता है, इलेक्शन में नेताओं का, कारपोरेटरों का लहजा कैसा होता है, हाथ जोड़ लेंगे, सलाम कर लेंगे, ऐसा लगेगा इनसे बेहतर कोई आदमी नहीं है ना। उनका एक मकसद है, टारगेट, कि मुझे इनका वोट लेके इलेक्शन जीतना है। वो जो लहजा उस वक्त उसका होता है, सबका मिलने जुलने का, नरमी शफकत का, वो लहजा आपका जिंदगी भर एक ईमान वाले के साथ होना चाहिए। हमेशा आप नरमी से मिलिए, हमेशा एक दूसरे के एहतराम से मिलिए। लुक़मान अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को नसीहत करते थे। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहते कि मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। सूरह लुक़मान कुरान में एक सूरह है, उनके बारे में लोगों ने मशहूर कर दिया कि लुक़मान अलैहिस्सलाम चलते थे तो जड़ी बूटियां बोलती थी कि मैं फला बीमारी की दवा हूं। ये सब चीजें गलत हैं। वो डॉक्टर और हकीम दवा वाले नहीं थे, वो हकीम दीन के मामले में थे। अल्लाह की बंदगी, तौहीद, जिंदगी कैसे गुजारी जाए, हिकमत ये है। अल्लामा इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में उनकी हिकमत का एक वाकया लिखा है कि जहां पर ये गुलाम थे, उनके मालिक ने उनका इम्तिहान लेना चाहा, देखो तो कितने बड़े हकीम हैं। कहा कि ऐसा करो कि जिस्म में जो सबसे अच्छा हिस्सा है जिस्म का, वो मुझे ला करके दो। तो इन्होंने हुक्म दिया कि बकरी ज़बह की गई।
اور بکری کی زبان اور اس کا دل، کلیجہ نکال کر کے تھالی میں سجا کے دیا کہ یہ جسم کا سب سے پیارا حصہ ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے مالک نے کہا کہ اب جسم کا سب سے برا حصہ کیا وہ مجھے دو۔ پھر ایک بکری ذبح کروائی اور پھر اس کی کلیجی اور اس کی زبان پھر نکال کر کے رکھوا دیا کہ یہ جسم کا سب سے برا حصہ ہے۔ مالک کو بہت تعجب ہوا کہ اس دن جسم کا سب سے اچھا حصہ مانگا تو زبان اور دل لائے، اور آج برا حصہ مانگا تو بھی وہی چیز لائے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ انہما احسن الشیء اذا طاب واخبث الشیء اذا خبث، جسم کے اندر دل اور زبان جب صحیح ہیں تو جسم کا سب سے بہتر ٹکڑا اور حصہ یہی ہے، اور اگر جسم کے اندر دل اور زبان گندے ہو جائیں، برے ہو جائیں، تو جسم کا سب سے برا حصہ یہی۔ اس دل میں آپ اللہ کی محبت رکھیں، نبی کی محبت رکھیں، قرآن سے محبت کریں، سنت سے محبت کریں، ایمان والوں سے محبت کریں، زبان پر اللہ کا ذکر ہو، نبی کی سیرت طیبہ ہو، آپ پر درود و سلام ہو، ذکر الہی ہو، تو اس دل اور زبان سے بہتر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس دل میں اگر بغض ہو، نفرت ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، عداوت ہو، زبان پر شرک ہو، کفر ہو، گالی گلوج ہو، تو اس سے برا کوئی ٹکڑا نہیں ہے جسم کے اندر۔ ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بچپن سے یہ نصیحت کرے کہ تم اپنے بڑوں سے کیسے ملو گے۔ میرے بیٹے لا تسعر خدک للناس، لقمان اسلام کہتے ہیں کہ میرے بیٹے لوگوں کے سامنے منہ ٹیڑھا کر کے بات مت کرو، زمین پر اکڑ کر کے مت چلو۔ ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں والدین اگر کسی رشتہ دار کے بارے میں بات چیت کر، جیسے بھائی کے بارے میں، ماموں کے بارے میں، خالو کے بارے میں کہ وہ ایسا ہے ویسا، تو جب وہ باتیں بچے سنتے ہیں نا، تو بچے جب ان سے ملتے ہیں تو اسی طرح ملتے ہیں جو تبصرہ اپنے والدین سے سنے رہتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ بچوں کے سامنے رشتہ داروں کی کبھی بھی برائی نہیں بیان کرنا چاہیے۔ جو شکوے شکایت ہے آپس میں بیٹھ کر کے حل کیا جائے، یہ نہیں کہ فلاں کے یہاں گئے تو اس نے ایسا کیا، یہ کیا، ایسا ہے ویسا ہے۔ بچوں کے سامنے بچوں کے ذہن کو صاف رکھنا چاہیے۔ ایمان والے کی یہ خوبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس المؤمن بالطعان، مومن کبھی کسی کو تانا نہیں دیتا، کبھی لعنت نہیں بھیجتا، گندی زبان نہیں استعمال کرتا۔ یہ روایت سنن ترمذی کی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تانا کیا ہے؟ تانا، لان تان، یہ رشتہ داروں ہی میں چلتا ہے نا معاملہ۔ کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو 10 سال پہلے کا واقعہ ہے، تم ایسے تھے، تمہارے گھر والے ایسے تھے، یہ تھے وہ تھے۔ کبھی کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے، کسی کو آر اور غیرت نہیں دلانا چاہیے۔ امام حسن بصری کے بارے میں آتا ہے، سلف مشہور تابعی ہے، کہ ایک آدمی نے کسی کو روتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ دعا کرتے ہیں روتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں روتے ہیں، تو اس رونے پر وہ ہنسنے لگا کہ دیکھو بیوقوف رو رہا ہے، کیا ضرورت ہے رونے کی؟ آپ جب حرم جائیں گے، مکہ طواف کرتے ہوئے دیکھیں گے بہت سارے لوگ روتے ہیں، تو اس رونے پر ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ بھی روئیں اللہ کے دربار میں پہنچ کے۔ کہتے ہیں کہ اس نے اس کے رونے پر ہنس دیا۔ اللہ کا عذاب جو آیا کہ وہ زندگی بھر اللہ کی خاطر رونے کی نعمت سے محروم ہو گیا۔ کسی کی نیکی کو حقیر سمجھ کے تانا دے دیں تو پھر وہ نیکی آپ نہیں کر پائیں گے، اللہ توفیق کو چھین لیتا ہے۔ کسی پر لعنت بھیجیں گے اگر، تو لعنت جن پر اللہ نے بھیجی تو ان پر تو لعنت بھیجی جائے گی، جیسے یہود پر اللہ کی لعنت، نصارہ پر اللہ کی لعنت، قبروں پہ سجدہ کرنے والوں کی اللہ کی لعنت، نبی کے صحابہ پہ جو لعن طعن بھیجتے ان پر اللہ کی لعنت۔ تو جو اللہ کی طرف سے ملعون لوگ ہیں
ان پہ تو لعنت بھیجی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے بھیجا ہے. لیکن ناحق کسی بات پر کسی کو بددعا دیں گے، لعن طعن کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی اپنے بھائی کو کہتا اے کافر، اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کافر جس کو کہا ہے نا، کہنے والے پر یہ کفر پلٹ آتا ہے. کافر کہنا آسان نہیں ہے. عمومی طور سے جو کفر کر رہا ہے کفر کرے، کافر کہیں گے، لیکن کسی ایمان والے کو اس کی کسی گناہ کی وجہ سے آپ کافر نہیں کہہ سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ کفر کا یہ کام ہے، کفار ایسا کام کرتے تھے، لیکن فیصلہ آپ نہیں کریں گے. یہ چیزیں عام ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر. انسان جب اپنے باطن کو صحیح رکھتا ہے، اندر کا معاملہ، تو ظاہر کو اللہ تعالیٰ درست کر دیتا ہے. سلف صالحین کہتے ہیں کہ تم اپنے باطن کو درست کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو درست کر لے گا. عبداللہ ابن عباس مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، مشہور حدیث آپ بار بار سنتے ہو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں سے ہوا، تو آپ نے کہا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے. ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا. چغل خوری آدمی کس کی کرتا ہے؟ کیا آپ لندن والوں کی چغل خوری کریں گے؟ جاپان والوں کی کریں گے؟ اپنے پڑوسیوں کی، دوستوں کے، رشتہ داروں کی، قریبی لوگوں کی. چغل خوری، بات کو نقل کرنا، پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنا، چاہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے چھینٹے پڑ جائے، یا پیشاب کرے آدمی صفائی نہ کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی لی اور قبر پر گاڑ دیا، اور کہا کہ جب تک یہ ہری رہے گی ان قبر والوں کو عذاب نہیں ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ عمل کیا. آج ہمارے سماج میں جب لوگ میت کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو قبرستان پر ایک ٹہنی گاڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کہیں گے کہ یہ سنت ہے، ایسا کرنا غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اسی ایک قبر پر، دو قبر پر ٹہنی گاڑی تھی. وہ بھی اللہ نے آپ کو بتایا تھا وحی کے ذریعے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. باقی بقی میں مردے دفن ہوتے تھے، صحابہ دفن ہوتے تھے، کسی کی قبر پر ٹہنی نہیں گاڑی. تو ہمیں ٹہنی نہیں گاڑنا چاہیے، ایک چیز. دوسری چیز، یہاں قبرستان میں جو قبر والے ہوتے ہیں نا، کہیں سے شاخ توڑ کے لا کے رکھ دیں گے، درست نہیں ہے. قبر، اس قبر پر آپ نے درخت کی ٹہنی گاڑی جس کے اندر عذاب ہو رہا ہے، تو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اس کو عذاب ہوگا، آپ کے مردے کو، اس میت کو؟ یہ تو خود ایک بہت بڑا ایک طرح کا اس پر الزام ہے. اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا تھا، اطلاع دی تھی. آپ کو کس نے اطلاع دیا؟ تو اس لیے میت کی تدفین وغیرہ کے بارے میں جو سنت طریقہ ہے ہمیں اس کو زندہ کرنا چاہیے. رشتہ داروں سے آدمی جب لین دین کرتا ہے تو بہت سارے لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کو قرض نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ رشتہ داری بھی چلی جاتی ہے، قرض بھی چلا جاتا ہے، پیسہ بھی چلا جاتا ہے. رشتہ داروں اور دوستوں سے لین دین کرنے میں رشتہ داری میں ڈوب گئی، پیسہ بھی ڈوب گیا. اب یہ ہو گیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ لین دین آدمی اتنا صاف ستھرا رکھے کہ رشتہ دار پیشکش کرے کہ بھائی کوئی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے کیونکہ یہ ملنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ شہید کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، قرض نہیں معاف ہوتا ہے. یہ قرض رشتہ دار کا ہو، دوست کا ہو، یا کسی کا. اور اب تو لوگوں میں چیز مشہور ہو گئی کہ رشتہ داروں سے آپس میں لین دین نہیں کرنا چاہیے،
بعض لوگ اب آپس میں رشتے کرنے سے بھی کترانے لگے کہ اس سے بگاڑ ہو جاتا ہے، فساد پھیل جاتا ہے۔ بگاڑ اور فساد جب لالچ آپ بڑھائیں گے تب پھیلتا ہے۔ اگر سادہ ہیں، خالص ہیں، تو کبھی بگاڑ فساد نہیں پھیلتا۔ توقع آپ زیادہ کی رکھیں، دنیا کی حرص رکھیں تو فساد تو پھیلے گا۔ جہاں سنت کی غیرت ختم ہوتی ہے وہیں شیطان اپنی جگہ بناتا ہے۔ اس لیے قرض کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، چاہے اپنوں کا ہو چاہے دوسروں کا ہو۔ رشتہ داروں میں کچھ رشتہ دار ایسے ہیں تو جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کا ڈبل حق ہو جاتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر کوئی پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس کا ڈبل حق ہے، ایک پڑوس کا، ایک رشتہ داری کا۔ اور رشتہ داری میں سب سے بڑا جو رشتہ انسان کا ہوتا ہے وہ والدین کا ہوتا ہے۔ والدین کا رشتہ اور والدین میں ماں کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ دنیا میں انسان کے وجود سے لے کر کے ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ایک واقعہ ہے، امام بخاری نے الادب المفرد میں اس واقعے کو، حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ایک آدمی اپنی بوڑھی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر کے کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ تو کسی نے دیکھا تو کہا کہ اس نے تو ماں کا حق ادا کر دیا، اس عمر میں اس کو لے کر طواف کر رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں، اس کو جننے میں، پیدائش میں، ڈلیوری میں ماں نے جو تکلیف اٹھائی تھی یہ اس کا 1% بھی حق نہیں ادا کر پایا۔ کندھے پہ بٹھا کے طواف کر رہا، ماں کا جو حق ہے وہ قرض بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ بس کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں میں اللہ کے نزدیک سب سے اچھے اور پسندیدہ انسان وہ ہیں جو اپنے ساتھی کے لیے اچھے ہوں۔ اب ساتھی چاہے دوست ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے پڑوسی ہو، اور اللہ کا سب سے قریبی پڑوسی وہ ہے جو اپنے رشتہ دار کا اچھا پڑوسی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو پڑوسی بنائے گا۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث اور فقیہ گزرے اس زمانے کے، کہتے ہیں کہ اگر رشتہ دار غیر مسلم ہے تو اس کی بھی عیادت کرنی چاہیے، زیارت کرنی چاہیے، ان کا حق ادا کرنا چاہیے، اور اس کی زیارت اور وزٹ کرنے سے آپ کا مقصد ہو کہ اسلام کی خوبی اس تک پہنچائیں۔ خاص طور سے آخری وقت میں تو ضرور اس کی وزٹ کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آخری وقت میں یہودی ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں، مشرک ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچ کر کہ ارے وہ رشتہ دار ہے، قبر پرست ہے، ملحد ہے، داریہ ہے، مشرک ہے، نہ کنارے ہو جائیں تو پھر اس تک خیر اور بھلائی کی باتیں کیسے پہنچیں گی؟ آپ اس سے متاثر نہ ہو لیکن اس کو آپ متاثر کیجئے، یہ اس رشتہ دار کا حق ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں اس تک دین کو نہیں پہنچایا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ قیامت کے دن وہ آپ کا دامن پکڑے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی آپ کے آس پاس رہتا ہے اور حق کو تلاش کرتا ہے لیکن نہیں پاتا۔ ایک واقعہ بتاؤں، ہم لوگ تو مئو شہر سے قریب میں ہیں، مئو کا نام سنے ہیں نا؟ بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے بڑے علماء وہاں سے پڑھ کر نکلتے ہیں، 10-15 ادارے ہیں جہاں سے طلبہ عالم فاضل بن کر نکلتے ہیں۔ پڑوس میں ایک
छोटा सा गांव है, वहां के लोग कुवैत गए और वहां पर दावा सेंटर से जुड़े, दुरूस में आते थे, तो शिर्क से, बिदअत से, कब्र परस्ती से तौबा कर ली। वापस आए तो जो इदारा उसके उनके करीब में था वहां गए, उसके प्रिंसिपल और नाजिम से कहते हैं कि मौलाना हम लोग कुवैत गए, तौहीद वहां से लाए, अल्लाह का शुक्र है कि पा गए, वरना क़यामत के दिन आपका दामन पकड़ते कि इतना प्यारा दीन था, इसको पाने के लिए हमें कुवैत जाना पड़ा। तो हमें अपने रिश्तेदारों से, करीबी लोगों से गाफिल नहीं रहना चाहिए। ये बम्बई एयरपोर्ट जो है ना, पहले ऐसा नहीं था, आज के 20-25 साल पहले एकदम पुराने मॉडल का, ये तो 15 साल 18 साल पहले, ज्यादा से ज्यादा 12-15 साल से बना हुआ है नया मॉडल। पहले ऐसे एकदम देहात की तरह से टैक्सियां बाहर खड़ी रहती, गेट था, सारी चीजें थी। एक आदमी उस पर गेटमैन था, गेट खोलना बंद करना नौकरी थी, वो अभी जल्दी मिला मुझको। कहा कि 90 के पहले की बात है कि मेरी ये नौकरी, जो मेरे दुश्मन थे उस जमाने में, शिवसेना का उरूज था बंबई के अंदर, गुंडागर्दी, मुझको भगा दिए वहां से, और मैं वहां से फिर एक एजेंट के पास गया और सऊदीया चला गया। किसी शहर में रहा होगा, कहाँ, वहां सऊदी अरब में। चूंकि हम लोग के यहाँ हफ्ते में 3 दिन क्लास होती थी, तौहीद, तफसीर, हदीस, फिक़ह पढ़ाते थे, बाकायदा सिलेबस बनाया गया था। जुमा को आम दर्स होता था, जुमरात को दर्स होता है। जुमा सनीचर जो इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो फैमिलियां हैं, उनके जो बच्चे, उनके लिए स्पेशल क्लास चलती है। तो बड़ा अच्छा सेटअप है। किसी शहर में वो जुड़ गया और वो किसी दरगाह से जुड़ा हुआ था, हाजी अली माहिम से बड़ा करीब था। कहा कि मेरी नौकरी वो लोग खा गए। उस वक्त तो मुझे अफसोस हुआ, लेकिन जब मैं एक लंबी मुद्दत सऊदीया में गुजारा तो मैंने समझा कि कब्रों पे सजदा करना हराम है, अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगना मुर्दों से हराम है। कहा मुझे तौहीद और शिर्क समझ में आ गए। एक बड़ी नेमत मैं लेकर के आया हूं, तो मेरी नौकरी जाप गई, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह ने मुझे उससे बेहतर चीज अता कर दी। कुरान की आयत है ना कि आसा अन तकरहू शैयन वहुव खैरुल लकुम, कभी कभी तुम किसी चीज को नापसंद करते हो लेकिन उसमें तुम्हारे लिए भलाई होती है। वक्ती तौर से तो आदमी परेशान होता है, लेकिन जब जो भलाई पाता, कहा कि अब मेरे पास जो दौलत है, यहां रहता तो शायद ना पाता, तरक्की हो जाती, मेरा जो है प्रमोशन हो जाता, लेकिन ये नेमत, जाहिर सी बात है, एयरपोर्ट पर जॉब करने वाला कहाँ टाइम पाएगा कि कहाँ दर्स में सुने, बयान में सुने। तो बाज दफा अल्लाह ताला बड़ी नेमतों से नवाजता है। अब आप जब इस नेमत को पालें तो अपने रिश्तेदारों का, अपने वालिदैन का, करीबी लोगों का खास कर। सहाबा में बाद साहबा ईमान ले आते, उनकी वालिदा ईमान नहीं लाई या उनके वालिद ईमान नहीं लाए, बहुत फिक्रमंद रहते थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पहले इस्लाम लाए, उनके वालिद बहुत बाद में इस्लाम लाए, बहुत फिक्रमंद थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाए, उनकी वालिदा इस्लाम नहीं लाए। इतना फिक्रमंद थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहते कि मेरी वालिदा के हक में दुआ कीजिए, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। ये है रिश्तेदारी का हक मेरे भाई और दोस्त। हम हिंदुस्तान में हमारे रिश्तेदारियों का जो सर्कल है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रिश्ते नाते भी शहरों में तो कम, देहातों में रिश्ते अपना लेवल देख कर करेंगे। जमींदार है तो जमींदार में करेगा, बुनकर है तो बुनकर में करेगा, कसाई है तो कसाई में करेगा, लोहार है तो लोहार में, जात बिरादरी देख कर करते। ठीक है, वो एक जमाने का कल्चर है, शरीयत की ये पाबंदी नहीं है, इन लोगों के अपने अख्तियारात हैं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने जब आपको तौहीद की नेमत दिया, सुन्नत की नेमत दिया, तो अपने उन रिश्तेदारों तक तौहीद और सुन्नत का पैगाम पहुंचाइए। ये सबसे पहला हक है रिश्तेदारों का। नहीं पहुंचाएंगे तो क़यामत के दिन पकड़ होगी। लेन देन का मामला साफ रखिए, उनकी गीबत न कीजिए, उनके ऐब को न टटोलिए। सही बुखारी और मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 5 हक है।
بعض باتوں میں 6 کا ذکر ہے. سلام کا جواب دینا، بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، وفات ہو جائے تو جنازے میں شریک ہونا، دعوت دے تو دعوت قبول کرنا، چھینک آئے تو چھینک کا جواب دینا. بیمار کی عیادت، رشتہ داروں کی عیادت، دوستوں کی عیادت کرنی چاہیے، جنازے میں شرکت کرنی چاہیے. یہ حق ہے. آپ نے حق اگر مارا تو قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی، اس کا آپ کو خیال کرنا ہوگا. ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ کہے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلائے گا. بندہ کہے گا تجھے میں کیسے کھلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا فلاں بندہ میرا بیمار تھا، اس کی عادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے، فلاں بھوکا تھا اس کو کھلاتے تو مجھے پاتے. اسی لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں علماء نے لکھا کہ زکوٰۃ اگر آدمی اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے، مستحق رشتہ داروں کو، تو ڈبل اجر ملے گا. ایک تو زکوٰۃ کی فرضیت ادا ہو گئی، اور دوسرے صلہ رحمی کا. اب دور دور زکوٰۃ تقسیم کرے، رشتہ دار آپ کا پریشان ہے، دوسرے کے شادی میں جائیں 1 لاکھ روپیہ گفٹ سے دے دیں، رشتہ دار بیچارے کو کچھ نہ دے. جب اللہ خوشحالی دے تو پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں. ممبئی میں کئی لوگ ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں. ایک آدمی ہے، بڑا رئیس آدمی ہے، بلڈنگیں بناتا ہے، ٹاور وغیرہ اس کے بہت زیادہ ہے، بڑا تاجر. اس کے جو نوکر ہیں نا، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ مولانا صبح صبح ایک گوشت کی دکان ہے، اور 10-15 جتنے گوشت، وہ جو رشتہ دار ہے نا، میری ذمہ ڈیوٹی ہے کہ فلاں جگہ سے گوشت لوں اور سارے رشتہ داروں کے گھر میں پہنچا دوں، کپڑے پہنچا دوں، غلے پہنچا دوں. اور دولت کیا اس کے پاس انبار ہے، دولت کی کمی نہیں ہے. میں کہا یہ شاید اس کے باپ کی یا جس عالم کی صحبت میں رہا تربیت کا ایک اثر ہے. بھائی گوشت کا پہنچانا، کپڑے پہنچانا، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. کسی کے پاس 200-400 کروڑ ہے تو اگر سال میں 2-4 لاکھ خرچ کرے، کون سی بڑی چیز؟ جب اللہ تعالیٰ نوازے تو آپ رشتہ داروں کو نوازیے. رشتہ داروں سے اکڑ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب علم حاصل کر کے واپس جا رہے تھے تو ان کے پاس کچھ تحفے تحائف تھے، درہم و دینار تھے. امام مالک سے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کی والدہ نے کہا کہ گھر پہنچنے سے پہلے یہ رقم خرچ کر دو. تم کیا چاہتے ہو کہ جاؤ گے تو اپنے چچا زاد بھائیوں میں فخر کرو گے کہ اتنا پیسہ لے کے آیا ہوں، یہ کرو گے وہ کرو گے؟ یہ تربیت ہوتی تھی کہ انسان کے پاس کچھ ہے تو دکھاوا نہ آنے پائے. یا رشتہ داروں کو کے اندر آپ خرچ کیجیے. دکھاوا، بعض لوگ گھر بنائیں گے تو رشتہ داروں کو کہیں گے دیکھو میں نے ایسا گھر بنا لیا، فخر کریں گے. شادیاں کریں گے اس میں دکھاوا، رشتہ داروں کو دکھانے اور جلانے کے لیے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بنوی ہے، یہ روایت سے مسلم کی ہے، بار بار اس کو آپ سنتے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس جو ہے عرب کے اندر چھوٹے سکے کو فلوس کہے. فلوس، مفلس جس کے پاس فلوس نہ ہو، فلوس معافی فلوس. اور اردو زبان میں مفلس کہیں گے قلاش کو، جس کے پاس کچھ نہ ہو. تو کہا کہ اتدرون من المفلس، جو مفلس کون ہے جانتے ہو؟ یعنی روڈ چھاپ، سڑک چھاپ، رہنے کے لیے گھر بھی نہ ہو، سایہ بھی نہ ہو سر چھپانے کے لیے. تو صحابہ نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم ولا دینار لہ، ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے بعد درہم و دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو،
میری امت کا مفلس یعنی روڈ چھاپ سڑک چھاپ وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، روزے، نماز، زکوٰۃ، حج، تلاوت، نفلی اعمال ہوں گے، لیکن کیے کیا ہوگا؟ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہوگا۔ قیامت کے دن جب میزان عدل قائم ہوگا، انصاف کا ترازو قائم ہوگا، لوگ اپنا اپنا دعویٰ پیش کریں گے، تو اس شخص کے بارے میں آ کر کہے اللہ اس نے میرا حق مارا ہے وہ دلایا جائے، دوسرا کہے گا اس نے مجھے ستایا ہے، تیسرا کہے گا اس نے میری عزت پہ حملہ کیا ہے۔ انصاف کیسے دلایا جائے گا اس دن؟ اب روپیہ پیسہ تو ہوگا نہیں کہ اس کو دلایا جائے۔ اب وہ شخص جو نیکیاں لے کر کے جائے گا، اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی جن پر دنیا میں اس نے ظلم کیا ہوگا، حق مارا ہوگا، ستایا ہوگا، جن کی عزت و آبرو پہ حملہ کیا ہوگا، یعنی جو دعوے دار ہوں گے اس کی نیکیاں ان میں بانٹ دی جائیں گی۔ اب نیکیوں سے خالی ہو گئے۔ اچھا صرف خالی نہیں ہوگا، اس کے بعد ابھی اور لوگ ہوں گے، دعوے دار ہوں گے۔ جب آدمی بڑا بنتا ہے نا، بڑا ہوتا ہے نا، تو کسی کی فکر نہیں کرتا کہ ارے میرا کوئی کیا کر لے گا، ایسا ہے ویسا ہے۔ میرے بھائیوں کتنے بھی بڑے بن جاؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے آگے آپ کو پیش ہونا ہے۔ اب دعوے دار ابھی موجود ہوں گے، نیکیاں بٹ گئیں، تو ان دعوے داروں کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بہت ساری نیکیوں کے باوجود اگر آپ ظلم کا، ستانے کا، مذاق اڑانے کا، رشتہ داروں کو تکلیف پہنچانے کا کام کیے ہیں، تو میرے بھائیوں اس دن سے ڈرے، اس دن کا خوف رکھیں جس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، ہاں جس سے اللہ نے قلب سلیم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ رضا رب فی رضا الوالدین، یہ والدین کا حق، سب سے بڑا رشتہ والدین کا۔ کہا اللہ اسی وقت تک بندے سے راضی اور خوش رہتا ہے جب تک کہ والدین راضی اور خوش ہوں گے، وَسَخْتُهُ فِي سَخْتِهِمَا، اور جب ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے گا۔ اب ماں باپ کی ناراضی کی دو صورت، ایک ناراضگی اگر ماں باپ مشرک ہے، قبروں کے پجاری ہیں، اور کہیں کہ جاؤ چادر چڑھاؤ، جاؤ فلاں درگاہ پہ سجدہ کر کے آ جاؤ، تو اب یہاں ماں باپ کی ناراضگی کی فکر نہیں کی جائے گی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین یہ کہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو ان کی بات مت مانو، مگر والدین ہیں ان کے ساتھ دنیا میں بھلائی سے پیش آؤ۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دوسرے معاملے میں والدین کا حق سب سے بڑا ہے۔ رشتہ داروں میں شوہر کا بیوی پر اور بیوی کا شوہر پر یہ حق بڑا ہے، بلکہ اتنا بڑا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کا سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کا سجدہ کرنا حرام ہے، اس لیے حکم نہیں دیا۔ پوچھا کہ بیویوں کا حق کیا ہے؟ کہا کھاؤ تو اسے کھلاؤ، پہنو تو اسے پہناؤ، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا۔ بہت سارے لوگ تفریح یا ہوٹل بازی اتنی کریں گے کہ خود جا کر کے بہترین ہوٹل پہ کھا کے آ جائیں گے، بیوی بچے اپنا وہی جو سوکھا سوکھا پکائیں گے وہ کھا لیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا اگر کبھی سفر میں ہے، راستے میں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ تو عذر ہے، لیکن اسپیشلی دوستوں کے ساتھ جا کر کے کسی اچھے ہوٹل میں ڈھابے پہ کھا کے آئے اور بچوں کو بھول گئے، بیوی کو نہیں لائے، تو یہ حق مارنا ہے۔ جو تم کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ،
جو پہنو اپنا لباس تو ان کا بھی لباس خریدو ان کے لحاظ سے، یہ بیوی بچوں کا حق ہے۔ آج ہمارا جو کلچر ہے نا ہوٹل کا ڈھابے کا دوستوں کے ساتھ، اس میں میرے بھائیوں خیال کیجیے، پارسل لائیے، جو کھائیے بیوی بچوں کو کھلائیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا اللہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے۔ بیوی بچوں کی بہترین تربیت اس سے ہوگی، اولاد کی تربیت اس سے ہوگی۔ اچھا ایک اور چیز ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی اپنے بیوی بچوں کے لیے لے کر کے آئے بہترین ڈش، والدین کو چھوڑ دے تو یہ بھی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ ماں باپ 60-70 سال کے ہوں تو جو کھانا بیوی بچے کھائیں گے ان کی ایج کے لحاظ سے وہ انہیں شوٹ نہیں کرے، لیکن ایسا نہیں کہ ان کو نظر انداز کر دو، ان کے لحاظ سے ان کا بھی انتظام کیا جائے، لیکن یہ حق ہے۔ اور کھانا پینا تو ایک عام سی چیز ہے، یہی سے دلوں کی دعاؤں کا دروازہ اور راستہ کھلتا ہے، کہتے نہیں زبان سے والدین، لیکن دلوں کی دعائیں، دلوں کی بددعاؤں کا دروازہ اسی خدمت سے یہیں سے کھلتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ ما حق المرأة علی الزوج، شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کھائے تو اسے بھی کھلائے، پہنے تو اسے بھی پہنائے، اور چہرے پر اسے نہ مارے۔ یعنی کھانے پینے میں جو شوہر کھائے بیوی کو بھی کھلائے، بچوں کو بھی کھلائے۔ پوچھا گیا کہ والد پر بیٹے کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد اپنے بیٹے کا بہترین نام رکھے، اس کی بہترین تربیت کرے، اور بیٹا والد کی خدمت کرے، اس کے آگے نہ چلے، اس کی بات کا جواب نہ دے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انسان کا ایک دوسرے انسان پر جو حق ہے، فرمائے کہ اس حق کو آدمی ادا کرنے کی فکر کرے۔ صبح کی نماز آپ پڑھنے نکلے، اپنے بیوی بچوں کو، رشتہ دار کو چھوڑ دیے اور چلے گئے چپ چاپ پڑھنے، تو اس کا حق مار رہے ہیں، اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ بعض علماء نے پوچھا، ایک صاحب نے فتویٰ پوچھا ہمارے شیخ علامہ ڈاکٹر صالح فوزان سے کہ میرے پاس ایک مہمان ہے، وہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے، کیا حکم ہے؟ کہا اس کو گھر سے بگا دو، جو مہمان فجر نہیں پڑھتا گھر سے بگا دو۔ ہے کوئی اتنی ہمت رکھتا ہے؟ آپ سسٹم میں جب چلے کہ بھائی ہمارا یہ سسٹم، ہم فجر پڑھتے ہیں، اٹھنا ہے، اس کے بعد سوئیے نا، 9, 10, 11 بجے تک، ظہر تک سوئیے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن فجر کی پابندی کرنی ہے، یہ مہمان کا حق ہے۔ لیکن ہم مہمان نوازی میں آئے دن شادیوں میں جب جاتے ہیں نا، شادی حال میں بہت کم ایسی جگہیں ہیں جہاں پر شادی حال میں مغرب یا عشاء کا وقت ہو اور نماز کا اہتمام ہو۔ اکثر لوگوں کی نمازیں چلی جاتی ہیں۔ آپ نے مہمانوں کو بلایا ہے، 1,00,000-2,00,000 کا حال بک کیے، ساری چیزیں، تو ایک چھوٹی سی جگہ نماز کے لیے بھی خاص کیجیے۔ یہ حق ہے، ایک ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق۔ اب حقوق میں ایک اور حق بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ رشتہ داروں سے اس کا تعلق نہیں، لیکن سماج اور معاشرے سے اس کا تعلق ہے۔ علماء کے کیا حقوق ہیں؟ کسی محلے میں امام ہے مسجد کا، عالم ہے، تو اس کا کیا حق ہے؟ علماء نے لکھا کہ علماء کا حق ہے کہ ان سے علم حاصل کی جائے، ان کی قدر کی جائے، ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا جائے، ان کے لیے ان سے کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے عذر تلاش کیا جائے کہ شاید ایسا کسی غلطی یا کسی وجہ سے ہو گیا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جو علم اللہ نے انبیاء کو آسمان سے عطا کیا، اس علم کو یہ پھیلاتے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے۔ وہ علماء آپ کی اولاد کو علم سکھاتے ہیں،
آپ کو علم سکھاتے ہیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیے، ان کی قدر کیجئے، ان کی ناقدری مت کیجئے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ علماء زمانے کے چراغ ہے، العلماء سرج الازمنہ، ہر عالم اپنے زمانے کا چراغ ہے۔ ابھی جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، ہندوستان کے، جو خوف پیدا کیا جا رہا ہے لوگوں کے دلوں میں، چاہے ڈیٹیشن سینٹر کے نام پہ یا اسی طرح سے اور دوسرے خوف، شہریت وغیرہ چھیننے کے نام پہ، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، گھبرائیے نہیں۔ یہ ایس آئی آر وغیرہ کا جو ہوا ہے نا، ایس آئی آر ملک میں کئی بار ہوا ہے، ہر 10-15 سال میں ایس آئی آر ہوتا ہے، 85 میں 89 میں وقفے وقت سے ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتی ہے حکومتیں؟ جیسے جو وفات پا گئے ان کا نام لسٹ سے کاٹ دیں گے، آپ نے مکان چینج کر دیا تو پرانی جگہ سے کاٹ کے نئے مکان پہ ایڈریس پہ آپ کا نام آئے گا۔ یہ نئی چیز نہیں ہے، لیکن جس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ خوف، ایک ڈر کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا وجود اس ملک سے ہے، ختم معاملہ۔ وہ برتھ سرٹیفکیٹ کے نام پر ایک ہوا ہے بھائی، جب کوئی اسکول نہیں گیا، ہاسپٹل نہیں تھا اس زمانے میں، تو کہاں سے برتھ سرٹیفکیٹ لے کے آئے؟ تو اس کے لیے بھی جو پنچایت راج ہے یا آپ کا جو علاقہ ہے، علاقے میں جو سسٹم ہے پردھانی وغیرہ کا، وہ انتظام ہوتا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ان چیزوں سے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیے۔ ہندوستان کا مسلمان اس سرزمین کی زینت ہے۔ ہندوستان کے اندر جب اسلام آیا، اس زمین کو مسلمانوں نے سجدوں سے آباد کیا، فضاؤں اور ہواؤں کو اللہ کے ذکر سے اور اذان کی تکبیروں سے آباد کیا۔ دنیا میں ظلم ہوتا تھا، اس ملک میں ظلم اتنا خطرناک ہوتا تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو بیوہ اور ودھوا عورت کو منحوس سمجھتے تھے۔ دھرم گرو آرڈر دیتا کہ یہ عورت منحوس ہے، اس کو اس کے شوہر کی چتا میں ڈھکیل کر کے جلا دیا جاتا۔ وہ چیختی رہتی، چلاتی رہتی کہ میرا کیا قصور ہے، تو کہتے کہ نہیں، یہ منحوس ہے، اپنے شوہر کو کھا گئی، اس کو جلا دیا جائے۔ ستی کی رسم جس کو کہتے ہیں، اس ملک میں اسلام آیا، مسلمان آئے، اسلامی تہذیب آئی، اسلامی کلچر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آئی، بیواؤں، بے کسوں، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا پیغام آیا، تو اس ملک کی غیر مسلم عورت نے بھی مسلمانوں کا احسان تسلیم کیا کہ اگر مسلمان نہ آتے، دین اسلام نہ آتا، تو آج تک بیوہ عورت اسی اپنے شوہر کی چتا میں ڈھکیل کر کے جلا دی جاتی۔ یہ بہت بڑا احسان اس ملک کی دھرتی پہ بسنے والی غیر مسلم بیوہ خواتین کے اوپر بھی۔ کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان ایک نعمت ہے اس زمین کے اندر، اس ملک کے اندر نعمت ہے۔ آپ اس نعمت کو عام کیجئے، آپ پہلے اپنی اصلاح کیجئے، دوست احباب، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں دین کی خوبی کو پھیلائیے، اسلام کی خوبیوں کو پھیلائیے۔ بچیوں کو عرب کے جاہلی دور میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے 3 بیٹیاں ہیں، تربیت کیا، پرورش کیا، اللہ کے ہاں وہ بیٹیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ کسی صحابی نے کہا 2 ہی بیٹیاں ہوں، کہا 2 پر بھی اس کے لیے جنت ہے۔ پوچھا 1 ہو، کہا 1 پر بھی اس کے لیے جنت ہے۔ یہ ہے اسلام کے اندر حقوق۔ ایک بچی، معصوم بچی کی تربیت پہ اللہ کی قیمتی نعمت، اللہ کی جنت ملتی۔ جانور ذبح کرتے وقت، کیونکہ جانور سواری کیجئے، غذا ہے، جس بھی انداز میں حکم دیا گیا کہ چھری تیز کر لو، بسم اللہ کہہ کے ذبح کرو، جانور کے سامنے چھری نہ تیز کرو، یہ آداب سکھائے گئے۔ حکومتیں شجر کاری کرتی ہیں، درخت لگاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی درخت لگایا، اس درخت کا پھل اگر کسی نے کھا لیا، آپ کو نہیں پتا کہ کس نے کھایا، تو وہ صدقہ ہے آپ کے لیے۔ آپ کے لگائے ہوئے درخت کے نیچے کوئی سایہ حاصل کر لیا، وہ صدقہ ہے۔
آکسیجن پا گیا وہ صدقہ ہے، لکڑیاں پا گیا وہ صدقہ ہے، زمین کے اندر ہریالی، زمین کے اندر خوشحالی رہنے کے لیے جو شجر کاری کا مشن ہے یہ میونسپلٹیوں کا، اسلام نے بہت پہلے کہا کہ درخت لگانا یہ صدقہ ہے، پرندہ کھا لے چونچ میں ایک دانہ وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسلام کی خوبیوں کو جانو، پہچانو، غیروں تک ان خوبیوں کو پھیلاؤ اور عام کرو۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی سماج اور معاشرے کے اندر ہمیں اسلام کا سچا نمائندہ بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی ذات سے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے والدین کے، قریبی لوگوں کے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے، بیوی بچوں کے حقوق کو اچھی طرح سے ادا کریں۔ آج اگر پوری دنیا میں، اس ملک میں خاص طور سے مسلمان یہ عہد کر لے کہ میرے رب کا حکم ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ بیٹے کو بیٹی کا ڈبل حصہ ملے گا، اور آپ بہنوں کو وراثت میں حصہ دینا شروع کر دیں۔ دنیا کا غیر مسلم جھک کر کے آپ کو آداب کرے گا کہ مسلمان اتنا پیارا انسان ہے، یہ اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ شادی بیاہ کرنے کے بعد بھی باپ کی جائیداد سے حق دیتا ہے۔ یہ تو اللہ نے مقرر کیا ہے، لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم بہنوں کا حق اور وراثت ہڑپ کر جاتے ہیں، انہیں ڈرا دھمکا دیتے ہیں یا ادھر کا ادھر گھما پھرا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چیز بھی اللہ کے ہاں کبھی معاف نہیں ہوگی۔ کسی کا حق، چاہے بہنوں کا حق ہو، بھائی کا حق ہو، رشتہ داروں کا، انسان کا حق کبھی نہ معاف جو ہے نہ ہڑپ کرے۔ اس کا حق اگر آپ نے کسی کا ہڑپ کیا تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے اور حقوق کی ادائیگی کی توفیق بخشے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام لوگوں کو سننے کی اجازت وقت نہیں ہے، ورنہ سفر کے بعد سیشن شروع کیا جاتا۔ خواتین سے گزارش ہے کہ جو پرچہ لکھ کر کے ان کے پاس تیار ہے وہ پرچہ بھیج دے تاکہ شہر اس کا جواب دے سکے۔ کیا سوال ہے؟ سوال کی بات ہوئی تھی تو یہ جو جس کو اسلام سے یا پھر سوال پھر سے دوہرائیے۔ جو ہے نا بھائی مسلم کو جیسے حدیث میں بتایا ہے کہ وہ اس کے اوپر پلٹ جاتا ہے، تو یہ جو وہ پلٹتا ہے وہ ایک عمر جو ہے یا پھر وہ جو یہ جو اسلام مسلم کو خارج کر دیتا ہے اس سے کام ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے سوال؟ میں تو نہیں سمجھ پایا، اچھی طرح واضح کیجیے۔ اچھا، وہ سوال ان کا یہ ہے کہ جیسے کسی نے اپنے کسی بھائی کو کہا کافر،
اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر کہنے والے پر پلٹ آتا ہے، یہ حدیث میں ہے۔ تو اب آپ نے کس طرح کا کافر اس کو کہا ہے، جس طرح کا کہا ہے اسی طرح کا کفر آپ پر پلٹ آتا ہے، ٹھیک۔ اور کوئی سوال ہے؟ کسی کا سوال ہے کچھ کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ شیخ میرا ایک سوال ہے کہ ایک طالب علم نے جیسے علم حاصل کرنا ہے یا کام ہے ایسا اس میں وقت نکال کے رشتہ داروں کو دعوت دینا کیسے کریں؟ وقت تو کافی زیادہ یہ کام ہو گیا کہ ساتھ میں اس کے بعد جو وقت نکلتا ہے وہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد پھر وقت بہت کم بچتا ہے، اس میں کیسے دعوت دے اور کیسے اچھی طرح سے رشتہ علم میں پختگی حاصل کرنے پہلے، اور جو علماء اس کے قریب میں ہیں ان علماء سے رابطے میں رہے، ضروری نہیں کہ آپ نکل کر کے میدان میں دعوت دیں، علم میں پختگی حاصل کیجیے۔ اور بعض دفعہ زندگی میں مواقعات جیسے آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، آپ کا ایک سرکل ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ان میں آپ بہت ساری چیزیں بیان کر سکتے ہیں۔ بعض ایسی جگہ جہاں عالم کبھی نہیں پہنچ سکتا، آپ پہنچ سکتے ہیں۔ ایک آدمی جاب کر رہا ہے ملٹری کے اندر، ظاہر سی بات ہے وہاں تو میں نہیں پہنچوں گا، آپ پہنچیں گے، آپ کے پاس جو علم ہے، جو سنت ہے، جو دین ہے، اپنے ساتھیوں کو اس کو پیش کیجیے۔ تو ہر آدمی کی پہنچ الگ الگ ہوتی ہے، تو جہاں جب موقع ملے آپ وہاں پر دین کی خوبیوں کو بیان کیجیے، بس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال کیا ہے کیا کر لیتے اس طرح کا جو سنت جائز ہے وہ پڑھتے ایسا تو مطلب مولانا سے سنا تھا 7 چھوٹے فکس ساتھ پہلے زیادہ سوال ہے اس سے کم اگر نہیں ہوا آپ کا تو پھر کیا نہ کیا کوئی فرق نہیں پڑے اس سے کہ گھر میں سوال سمجھ گئے نا ان کا کہ عقیقہ اگر 7 دن نہیں کیا، 14 دن میں کیا، 21 گزر گیا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، عقیقہ 7ویں دن کیا جائے، یہ حدیث میں۔ 7ویں دن نہیں ہوا تو 14ویں کا بھی بات جگہ پہ ذکر ہے، اور عصر 7واں دن، 7ویں دن عقیقہ نہیں کر پایا تو نہ کرنے کی 2 صورت ہے۔ بعض دفعہ آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہوتی تو کہاں سے وہ کرے گا، بعض دفعہ استطاعت ہے، گھر کا وہ تنہا ہے، ڈلیوری آپریشن سے ہوئی ہے، 24 گھنٹہ اس کی ڈیوٹی ہے، نرسنگ ہوم یہاں وہاں، اپنے بیوی بچوں کو دیکھے کہ وہ عقیقہ کرے تو طاقت ہوتے ہوئے بھی مجبور ہے، تو شریعت آسان ہے، جب آپ کو فرصت ملے آپ عقیقہ کر دیں، جب طاقت ہو گئی عقیقہ کر دیں۔ عقیقہ کے کا معاملہ کہ ہر بچہ عقیقہ کے بدلے گروی رکھا ہوتا ہے، تو آپ گروی جب کوئی رکھا ہے تو کبھی بھی آپ کو چھڑانا ہے، 7ویں دن افضل شکل ہے، وہ شکل چلی گئی تو جب آپ کے پاس استطاعت ہو تب، یا کوئی مجبوری ہے، پریشانی جیسے ہاسپٹل وغیرہ کی دقت ہے، تو جب اس سے آپ فارغ ہو تو عقیقہ کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ 21ویں دن کے بعد کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں، یہ بے بنیاد بغیر دلیل بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس کے لیے میں نے تو آپ نے بہت علماء ہے تو علماء سے بات یہ کیا گیا کہ پہلے جب 7 چھوٹے پیسے تو کوئی فائدہ نہیں، بس کھانے کے لیے کر سکتے علماء کا تقریبا شدہ تو عمرہ میں اس لیے آپ سے پوچھا وہ مولانا عمرہ میں کہ عمرہ میں؟ عمرہ سب مولانا مختار بھی دے بہت سارے اچھے عالم تھے بس چاہے جتنا بڑا بھی عالم ہو، اگر کوئی بات دلیل سے نہیں ہے تو اس کو نہیں تسلیم کیا جائے۔ اگر وہ ایسی بات کر رہا ہے کہ 21ویں دن کے بعد عقیقے کے کوئی فائدہ نہیں تو اس کی دلیل اس سے مانگی، اس عالم کا نمبر لیجیے، لائیے، ابھی کال ملائیے، آن لائن اس سے پوچھا جائے کہ اتنی بڑی بات کس بنیاد پر کہی جا رہی۔ یہ تو اب تو بالکل دین واضح ہے نا۔
तबीयत खराब है तो मौलाना बंदे ने बिस्मिल्लाह कौन सा सही हो क्या मतलब अल्लाह क्या करे? हवा खाने का दुआ है अल्लाह का बड़ा समझ कहते हैं कोई कहते हैं बिस्मिल्लाह तो ये दोनों कौन सा सही है? दोनों गलत है, दोनों सही है। दोनों गलत है। कुछ खाना रहेगा ना जी तो सिर्फ बिस्मिल्लाह कहा जाएगा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं कहा जाएगा पूरा। सिर्फ खाना खाएंगे तो बिस्मिल्लाह कहेंगे, या गुलाम सम्मिल्लाह वकुल बेयमीनिक वकुल मिम्मा यलीक। एक बच्चे को आपने नसीहत की कि बच्चे अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह कहो, दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पूरी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बिस्मिल्लाह कहेंगे। वजू करेंगे तो बिस्मिल्लाह कहेंगे, जानवर ज़बह करेंगे तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहेंगे, वहां भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पूरी नहीं करेंगे। कुरान पढ़ेंगे तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पूरी पढ़ेंगे। जहां पूरी पढ़ना सुन्नत से साबित है पूरी पढ़ेंगे, जहां सिर्फ बिस्मिल्लाह साबित है सिर्फ बिस्मिल्लाह कहेंगे। दवा खाने की अलग से कोई दुआ नहीं है, बिस्मिल्लाह कहकर खाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा जो शिफा तलब करने की दुआ है ना कि अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा, तो अल्लाह से एक अलग दुआ आप कर सकते हैं शिफा की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वही अमाल तक़तुलुल फ़ियतुल बाग़िया। इस हदीस को लेकर जंग सफ़ीन में हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए, तो इस बिना पर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ लोग गलत कहते हैं। इस बारे में हम कहाँ पढ़े? क्या भैया जवाब है? 25 मिनट चाहिए जवाब के लिए। कम से कम 25 मिनट तफसीली जवाब इसके लिए चाहिए। पहले क्यों नहीं किए सवाल? ये यस नो और 2 मिनट का जवाब नहीं। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। होना आज के ये एक मौजू है कि बाथरूम अटैच में वजू बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ सकते हैं नहीं कर सकते, ये मामला बहुत जगह से हो रहा है कि नहीं कर सकते। कोई बोल रहे हैं कि आजकल टाइल्स लग गया ये हो गया, पहले कभी था जिसकी वजह से नहीं पढ़ सकते थे कि वो पेशाब रुक सकता, अभी टाइल्स में पेशाब जैसे वो ऐसा कर रहे हैं तो वो पानी से कहा जाए तो वो सही है या गलत है? जब हम्माम में जब आप जाएंगे तो अब तो हम्माम में वजू वगैरह भी करते हैं, तो हम्माम में अल्लाह का नाम नहीं लेंगे। जो बाथरूम में जाते हैं तो बिस्मिल्लाह और अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस कहते हैं। तो एंट्री के वक्त जो बिस्मिल्लाह कहते हैं यही बिस्मिल्लाह आपका वजू के वक्त भी काफी होगा। आपको हम्माम के अंदर अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये हमारे यहाँ तो अब ये सिस्टम है ना, अरबों में तो 30-35 साल से इस तरह के हम्मामात हैं। और जब वो आए उलमा के सामने मसाइल आए तो कहा कि काफी है बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, हकीके के ऊपर एक सवाल है, जब इंसान मर जाए तो उस पर हकीका फर्ज है या नहीं? जब मर गया तो इस पर कुछ नहीं फर्ज है, मर गया तो चला गया। मैं नेपाल का हूँ, वहाँ तैमिया के मौलाना ने सवाल किए थे, जब इंसान मर जाए तो उस पर हकीका फर्ज है या नहीं? इसमें दसने का सही कहा था हकीका कर सकते हैं, इसलिए आपसे ये सवाल किया। वो जो मरने वाला है वो तो चला गया, अब उसके बेटे हों, उसके भाई हों, करीबी हों तो उसका अकीका कर सकते हैं। उस पर कुछ नहीं फर्ज, वो तो चला गया, उसका क्या है, तो हिसाब किताब उसका होगा। बात दफा होता है कि आदमी के बेटा हुआ, वफात हो गई, तो पूछता है कि मेरे बेटे की वफात हो गई 2-3 महीने के अंदर, अब क्या करूं, तो अकीका कर सकता है, कोई हर्ज नहीं। 7 दिन से ज्यादा हो करके किसी बच्चे की वफात हुई तो उसका अकीका किया जाएगा, उसका नाम भी रखा जाएगा, भले वो चला गया।
नाम भी रखा जाए, क्योंकि रूह फूंक दी गई, इंसान मौजूद है रहम के अंदर,